بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کم و بیش 18,000 عالمین کو تخلیق کرنے سے پہلے جب اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز موجود نہ تھی تو اس وقت صرف ایک ذات موجود تھی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ چاہا کہ میری ذات کے علاوہ کوئی ایسی ذات موجود ہو جو اس کی خدائی کی وسعتوں سے لے کر اس کی کبریائی کے مقامات تک اور اس کی کبریائی کے مقامات سے لے کر اس کی قدرت کے کمالات تک اور اس کے تمام معجزات کو جان کر اور اس کی طاقت اور شان کو پہچان کر اس کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کو نافذ کرتے ہوئے 4,24,000 آسمانی سال پہلے اپنے وجود کی پہچان کرانے کے لیے اپنے ہی نور میں سے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ بس جیسے ہی یہ نور تخلیق ہوا تو یہ نور اپنے خالق کی کبریائی کو جان کر اور اس کی کبریائی کے مقامات کو پہچان کر اس کے قدرت کے کمالات کو جان کر اپنے سچے رب کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرنے لگا، اور یہ نور اسی طرح لاکھوں سال تک اپنے خالق یعنی اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا اور اس کی تعریف بیان کرتا رہا۔ جب اس حمد و ثنا کو لاکھوں سال گزر گئے، اسی طرح جب نور محمد لاکھوں سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نور محمدی کی حمد و ثنا اس قدر پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو عزت کے اعلیٰ مقام عطا کرنا چاہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شان کے مطابق ایک حکم جاری کیا، اور اس حکم کے نتیجے میں 12 حجابات وجود میں آئے، اور یہ 12 حجابات وجود میں آ گئے تو یہ نور اسی طرح ان 12 حجابات میں بھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا اور اپنے حقیقی رب کی تعریف بیان کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس نور کے لیے جن 12 حجابات کو وجود میں لایا گیا ان حجابات کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حجاب القدرت، اور نمبر 2 حجاب العظمت، اور نمبر 3 حجاب العزت، اور نمبر 4 حجاب الغیبت، اور نمبر 5 حجاب الجبروت، اور نمبر 6 حجاب الرحمت، اور نمبر 7 حجاب النبوت، اور نمبر 8 حجاب الکبریہ، اور نمبر 9 حجاب المنزلت، اور نمبر 10 حجاب الرفعت، اور نمبر 11 حجاب السعادت، اور نمبر 12 حجاب الشفاعت۔ محترم ناظرین، نور محمدی پہلے حجاب میں یعنی حجاب قدرت میں 12,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تسبیح بیان کرتا رہا، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اسی طرح نور محمدی دوسرے حجاب یعنی حجاب عظمت میں 11 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پاکی بیان کرتا رہا، سبحان ربی۔ اسی طرح نور محمدی تیسرے حجاب میں یعنی حجاب عزت میں 10,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تسبیح بیان کرتا رہا، سبحان الملک المنان۔ اسی طرح حجاب الغیبت میں نور محمدی 9,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پاکی بیان کرتا رہا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ حجاب الجبروت میں نور محمدی 8,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تسبیح بیان کرتا رہا کہ سبحان الکریم الاکرم۔ اسی طرح نور محمدی حجاب الرحمت میں 7,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا، سبحان رب العرش العظیم۔ حجاب نبوت میں نور محمدی 6,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تسبیح بیان کرتا رہا، سبحان رب العزتون۔ اسی طرح حجاب کبریہ میں 5,000 سال تک نور محمدی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پاکی بیان کرتا رہا، سبحان العظیم العظم۔ حجاب منزلت میں نور محمدی 4,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تسبیح بیان کرتا رہا، سبحان العلیم الکریم الکبیر۔ اسی طرح حجاب رفعت میں نور محمدی 3,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تسبیح بیان کرتا رہا، سبحان ذی الملکوت، سبحان ذی الملکوت۔ حجاب سعادت میں 2,000 سال تک نور محمدی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حمد و ثنا بیان کرتا رہا، سبحان یزید۔ اور حجاب شفاعت میں 1,000 سال تک نور محمدی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پاکی بیان کرتا رہا، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ محترم ناظرین، اسی طرح یہ اور حجاب شفاعت میں 1,000 سال تک نور محمدی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پاکی بیان کرتا رہا،
اسی طرح یہ نور ان 12 حجابات کے اندر اپنے رب کی تسبیحات بیان کر کے اپنے رب کی شان بلند کرتا رہا، اور اسی طرح یہ نور مسلسل ان 12 حجابات ان کے اندر ہزاروں سال تک رب کی تعریف بیان کرتا رہا اور اس کی پاکی بیان کرتا رہا۔ بس جب اس نور کو پیدا کرنے والے پروردگار نے ان 12 حجابات کے اندر بھی اپنے محبوب کے نور سے اپنی پاکیزگی کو سنا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور سے اس قدر خوش ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حکم جاری کیا، اور اس حکم کے نتیجے میں کرسی کو وجود میں لایا گیا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے کرسی کے بعد لوح کے بعد قلم کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قلم کو یہ حکم جاری ہوا کہ اے قلم اپنے پروردگار کے نام سے لکھنا شروع کر۔ تو اس وقت قلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین کیا لکھوں؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے ارشاد فرمایا کہ اے قلم اپنے لکھنے کی ابتدا میرے اس کلام سے کر اور لکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس جیسے ہی قلم نے نام خدا کے ساتھ نام محمد کو سنا تو قلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رب العالمین یہ عظیم الشان والی شخصیت کون ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا جا رہا ہے؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے قلم اگر تو جاننا چاہتا ہے تو اس بات کو جان لے اور اس نور کی شان کو پہچان لے کہ یہ میرا محبوب اول ہے، اور وہ محبوب ہے کہ جس نے سب سے پہلے میری عبادت کی اور جس نے سب سے پہلے تیرے رب کا ذکر کیا۔ اور اے قلم سن لے کہ جب تیرے رب کی تعریف بیان کرنے کے لیے کوئی بھی موجود نہ تھا تو اس نور محمدی نے سب سے پہلے تیرے رب کی تعریف کی۔ اے قلم تیرا پروردگار اپنے محبوب کے نور سے اپنی تعریف کو سن کر اس قدر خوش ہے کہ بس اب تیرے پروردگار کا یہ ارادہ ہے کہ عنقریب تیرا پروردگار بہت سے عالمین کو پیدا کرے گا، اور ان تمام عالمین پر وہ اپنے محبوب کو ایک ایسا مقام عطا کرے گا جو مقام تیرے پروردگار نے اپنے حبیب سے پہلے نہ کسی کو عطا کیا ہوگا اور نہ ہی ان کی ذات کے بعد کسی کو عطا کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کا تعارف قلم سے کروایا، اور پھر اس تعارف کے بعد نام محمد کو سب سے پہلے لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ تحریر کیا گیا، اور یہ نام محمد 4000 آسمانی سال تک لوح محفوظ پر نور کی طرح چمکتا رہا۔ اسی طرح لوح و قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور میں سے چند عالمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم جاری کیا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نور محمدی 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کے پہلے حصے سے عرش کو پیدا کیا، اور دوسرے حصے سے آسمانوں کو پیدا کیا، اور تیسرے حصے سے چاند کو، چوتھے حصے سے چاند اور زمینوں کو پیدا کیا، اور چوتھے حصے سے سورج جیسے بڑے بڑے ستاروں اور سیاروں کو پیدا کیا۔ لیکن ان 4 حصوں میں سے سب کچھ بنانے کے باوجود بھی سب کچھ تاریک اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ان عالموں کو روشن کرنا چاہا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے نور سے 5ویں حصے سے پہلی مرتبہ روشنی کو پیدا کیا۔ اس سے پہلے اس کائنات کے اندر روشنی کا نام و نشان نہ تھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور میں سے 5 حصوں سے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس تخلیق کو روشن اور خوبصورت بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو یہ شان اور شرف عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق اول ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ مریم کی آیت نمبر 93 میں ارشاد فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو، اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ اللہ کا عبد ہے۔ محترم ناظرین، عبد عربی زبان میں بندے کو کہا جاتا ہے، یعنی بندگی کرنے والا اور عبادت کرنے والا۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب کہہ دیجئے کہ میں ہی وہ ہوں جس نے سب سے پہلے اپنے رب کی عظمت بیان کی۔ یہ بات یاد رہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے مقام پر دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے تو بے شک وہ ایک انسانی شکل کے اندر مبعوث کیے گئے، لیکن حقیقت میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک نور ہے جس نور سے یہ تمام تر کائنات چمک رہی ہے، اور جس نور کی وجہ سے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق ہی صرف اسی وجہ سے کیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو بیان کر سکے۔ محترم ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کے 5 حصوں سے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، تو اس کائنات کو تخلیق فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلوق کو پیدا کیا۔ اس مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کے لیے اور اپنے محبوب کا تعارف کرنے کے لیے پیدا کیا، اور پھر اس مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کے سامنے اپنے محبوب کے نور کا تعارف کروایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور عالم کو پیدا کیا، اور اس عالم کے اندر ایک اور مخلوق کو پیدا کیا، اور پھر اس دوسری مخلوق کو بھی پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح مخلوق کے سامنے اپنے محبوب کے نور کا تعارف کروایا، اور اسی طرح مخلوقات کو پیدا کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، اور ہر مخلوق کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کا تعارف کروایا اور اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا۔ اور اب آپ کو بتاتے چلے کہ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی تخلیق فرمایا، ان تمام تر چیزوں کی جان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو پیدا نہ فرماتا تو اس کائنات کے اندر کسی بھی چیز کو تخلیق نہ فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان کرتے ہوئے ان تمام تر چیزوں کو پیدا فرمایا اور ان تمام تر عالمین کو تخلیق فرمایا، جیسا کہ ایک شاعر نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان کو اس طرح بیان کیا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہمیں اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔